میں نے گیس کے حوالے سے سرن ویلی، کونش ویلی اور پکل کے جو علاقے رہتے تھے اور اس میں تحصیل بلاکوٹ، میں نے ایک پروپوزل بنایا تھا. میں نے وزیر اعظم سے اس کی ڈائریکٹر لے کے اس کی منظوری لی تھی. جب گیس ڈپارٹمنٹ کو جب انہوں نے سروے کیا اور گیس ڈپارٹمنٹ کو کاغذ چلے گئے، وہاں پہ پلاننگ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو لائن آئی ہے، مین جو لائن ہے ٹرانسمیشن لائن، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر آپ ان علاقوں کو گیس دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایڈیشنل لائن مزید آپ منظور کریں گے جو پنجاب سے آئے گی، کوئی 18 انچ کی لائن. آج اللہ کا شکر، اس کے بعد وہی ڈائریکٹر اور وہی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا جو لیٹر تھا، میں دوبارہ وزیر اعظم کے پاس گیا. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب، میں آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کے تعاون سے میں آیا ہوں، لیکن مجھ پہ لوگوں نے بہت بڑے اعتماد کیا اور میرے حلقے کے لوگ میں نے کام کا وعدہ کیا ہے. یہ بھی میرے لوگ تو اس بات میں نہیں سمجھتے کہ پلاننگ نے ریجیکٹ کیا یا اس کی کیپیسٹی کیا ہے یا اس کی کیپیسٹی کیا ہے. میرے لوگ تو گیس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے، تقریباً کوئی 4 دنوں سے گلی جاگیر پنجاب سے اس کا سروے شروع ہے. 18 انچ کی دوبارہ اس کی منظوری آ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ 18 انچ کی لائن گلی جاگیر سے شروع ہو کے یہاں تک اس میں کونش ویلی، سرن ویلی اور اس میں تحصیل بلاکوٹ مکمل یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی ہم ایسے کام کریں گے کہ جو کل لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے رہتے ہیں، ٹرانسفارمر بھی لگتا ہے، پول بھی لگتے ہیں، سڑکیں بھی بنتی ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے کام. کوئی میجر منصوبہ جس طرح میڈیکل کالج کا منصوبہ ہے، جس طرح وومن یونیورسٹی کا منصوبہ ہے، جس طرح یہ دوسرا بڑا جو گیس کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ گیس کی لائن صرف یہاں نہیں بلکہ وہ بٹگرام کے لیے کافی ہے. 18 انچ کی ایڈیشنل لائن اور اس پہ 4 دن سے سروے شروع ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے. یہ جب سارے ڈاکومنٹس اوپر جائیں گے دوبارہ پلاننگ میں، چونکہ پلاننگ کی ڈیمانڈ تھی کہ 18 انچ کی ایڈیشنل لائن اور 18 انچ کی ایڈیشنل لائن کی منظوری وزیر اعظم پاکستان نے بھی دے دی. اور عمر ایوب خان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے وہاں بھی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو عمر ایوب خان نے بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور وہ ہمارا ایک مسئلہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد حل ہو جائے گا. باقی میں آپ تمام کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے حزب اللہ خان نے بات کی، انشاءاللہ میں اس دفعہ جا کے، اور میں وہ بات کبھی بھی میں ماسک سمیت اسمبلی میں نہیں جاتا ہوں. آپ سنیں گے اس اجلاس میں کامیاب جوان پروگرام کی بات، آپ کی آواز اسمبلی میں گونجے گی انشاءاللہ، اور وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کامیاب جوان. آپ نے جب یہاں پہ ٹول پلازے کی بات کی تو اس میں جو 24 لوگ تھے FWO سے وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے وہاں پہ یہی ڈیمانڈ کی کہ 12 لوگ ہمارے لوکل کر لیں اور 12 لوگ ٹھیک ہے جو آپ کرتے ہیں آپ کی مرضی سے. اس پہ انہوں نے وہ ایگری ہوئے. سیکورٹی کے حوالے سے الحمدللہ یہاں کے لوگ لگ گئے. اور اس کے بعد جو 30 روپے کا مجھے حزب اللہ خان اور شاہد بھائی نے کہا کہ جی یہاں پہ لوکل لوگوں سے بھی ٹول پلازے پہ 30 روپے وصول کیے جاتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ اس دفعہ ملاقات کر کے وہاں پہ بات کروں گا تاکہ لوکل لوگوں کو کم از کم اس سے ایگزیمپٹ کر لے. اور بٹل اوریجن کو صحت کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ایک انقلاب آ رہا ہے انشاءاللہ. اس علاقے میں میرا پروگرام ہے انشاءاللہ. جس طرح ابھی کافی ساری سڑکیں، ابھی اس وقت بڑی بڑی سڑکیں جو 2.5 ارب روپے کے جس پہ کام لگا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ لوگوں نے بڑے روڑے بھی اٹکائے ہیں، اس کی کینسلیشن کے لیے بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے. دیکھیں مجھے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، مجھے ووٹ دی، اور میں اس طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا. جب میرا 70 کروڑ کا روڈ کینسل ہوا ہے، کچھ عناصر نے جب اس کو کینسل کیا، الحمدللہ میں نے بڑی کوشش کی، پھر بھی نہیں ہو سکا. آخر میں نے جا کے ریزائن وہاں پہ دی اور اس ریزگنیشن کے بعد الحمدللہ آج اس روڈ پر بھی کام شروع ہوئے. آج وہ پیسے واپس لائے ہوں. میرے حلقے کے پیسہ کسی کا باپ بھی جرت نہیں کر سکتے کہیں اور پہ لگ جائے. میں کبھی بھی